جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدرسہ خدیجہ اہل توحید سے دین کی دائی تبسم باجی۔ جی میں ایک حدیث ابھی پڑھ رہی تھی جو جامعہ ترمذی سے ہے، جلد 4۔ اس حدیث کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوا کہ کیا یہ حدیث وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں؟ کون لوگ بتائیے تو؟ وہ لوگ جو عاشق رسول تو کہتے ہیں خود کو، مگر رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ کام نہیں کرتے جس کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اتنا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی طرح جلوس کوئی نہیں نکالتا نبی کا، ان کی طرح عید میلاد النبی کوئی نہیں مناتا، اتنا دکھاتے ہیں کہ میں کتنا چاہتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بات آتی ہے تو سب سے پیچھے بھی کھڑے نظر نہیں آتے۔ سوچئے تو یہ حدیث ان کی نظر سے نہیں گزری۔ یہ حدیث ہے آپ کے سامنے ہو بہو ہم رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند ایسی باتیں بتا رہا ہوں کہ تم اس کو یاد رکھنا۔ تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اے لڑکے، تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو گے تو اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر آگے کہ جب تم کوئی چیز مانگو، کوئی بھی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ یہی چیز میرے کو سر میں گھوم گیا کہ یہ لوگ یہ حدیث نہیں پڑھتے ہیں تو اپنے کیا بولے اب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، عاشق رسول ہیں، عاشق رسول میں کیا بولتے ہیں، جہاں مرنا بھی قبول ہے پر اس حدیث پہ عمل کرنا قبول نہیں ہے۔ یہ حدیث کہہ رہا ہے جب بھی تم کچھ مانگو اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو کہ تم کو مدد چاہیے، تم کو مدد کی ضرورت آ گئی ہے تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے بعد تو میرا مقام ہے، میں ہوں نبیوں کا سردار، جن انسان کا سردار، مجھے بھی تم مجھ سے بھی طلب کر سکتے ہو، ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے کیا کہا عباس کو کہ اے لڑکے، جب بھی کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اور جب تم مدد چاہو یعنی کہ جب تم کو مدد کی ضرورت ہو تو صرف لکھا ہوا صرف کا ورڈ، تو صرف اللہ سے مدد کرو۔ اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو جائے، ساری امت جمع ہو کر پوری امت جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، اچھی بات۔ اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں، پوری امت مل کے، پورے لوگ تمہیں ذلیل کرنا چاہیں، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ سبحان اللہ، کیا یہی ایمان ہونا چاہیے؟ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ تم کو یہ نقصان ہونا ہی ہے۔ اللہ، یہ ترمذی کی ہے۔ اگر یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لوگ جو بت پرست نہیں، قبر پرست جو لوگ ہیں، یہ وہ حدیث نہیں سنتے جو، اور وہ لوگ بھی ہم نے نظر سے گزرے ہیں، وہ لوگ بھی جو ایک دم اللہ اکبر کیا بولے، آپ کو دل کٹ کے رہ جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، ایک دم ان کے نہ مروت یا ان کو ذرا سا گلٹی بھی فیلنگ نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، میرا رب تو ہے، میرا خالق تو ہے، پھر مجھے کسی اور کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے، میرا اللہ تو ہے جو مجھے فری میں آکسیجن دے کے رکھا ہے، اگر وہ ایک منٹ کے لیے سانس اکھاڑ دے، کون ہے اگر پوچھے نا ان لوگوں سے کون ہے کہ جو ان کا سانس ملا دے، اللہ عقل دے۔ ایسے سے ہم ایک بات اور، ہم تو کچھ نہیں، دین کی دائی، معمولی سی دین کی دائی ہوں، معمولی، مگر اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ 100 بار، 1000 بار، کروڑوں بار، اربوں خربوں بار الحمدللہ کہ میرا عقیدہ اللہ، الحمدللہ توحید۔ لیکن وہ لوگ جو مفتی بن گئے، مفتی ان کا بھی عقیدہ وہی تو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ السلام۔